السلام علیکم۔ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے بچوں کے لیے بہترین کتاب۔ اس کتاب کا عنوان ہے پیڑ کا بھوت، مصنفہ راحت عائشہ، آواز ماریا ذوالفقار آوان کی۔ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ فہرست نمبر 1 میں اسکول جاؤں گا، صفحہ نمبر 12۔ نمبر 2 سب سے بہتر، صفحہ نمبر 18۔ کہانی نمبر 3 آم کے پیڑ کا بھوت، صفحہ نمبر 23۔ نمبر 4 مٹی کا عشق، صفحہ نمبر 32۔ 5 آسان کام، صفحہ نمبر 42۔ نمبر 6 130 سال بعد، صفحہ نمبر 46۔ نمبر 7 جوتے، صفحہ نمبر 52۔ کہانی نمبر 8 نشان، صفحہ نمبر 56۔ کہانی نمبر 9 ہمت کرے انسان، صفحہ نمبر 60۔ شمار نمبر 10 شرارتی حروف، صفحہ نمبر 66۔ نمبر 11 شرارتی علی اور شرارتی حروف، صفحہ نمبر 71۔ نمبر 12 بڑی نعمت، صفحہ نمبر 75۔ نمبر 13 نیکی، صفحہ نمبر 81۔ نمبر 14 یہ ہوتا ہے، صفحہ نمبر 85۔ نمبر 15 چھوٹا روزہ، صفحہ نمبر 90۔ نمبر 16 گڑیا کی شادی، صفحہ نمبر 93۔ نمبر 17 ہے نے چشمہ پہنا، صفحہ نمبر 98۔ نمبر 18 سین سے سلام، قاف سے قطار، صفحہ نمبر 112۔ نمبر 19 اب نہیں کروں گا، صفحہ نمبر 114۔ نمبر 20 محبت، صفحہ نمبر 117۔ 21 احساس، صفحہ نمبر 121۔ 22 انجینئر، صفحہ نمبر 125۔ صفحہ نمبر 5 امی ابو کا صفحہ۔ بچے کسی بھی قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ قوموں کا مستقبل ان ننھے معماروں سے ہی وابستہ ہوتا ہے۔ اس قوم کا مستقبل تابناک اور پر امید ہوتا ہے جو اپنے گلشن کے ان شگفتہ پھولوں کی صحیح آبیاری کرتی ہے۔ قوموں کے مستقبل کا اندازہ ان کے بچوں سے لگایا جاتا ہے۔ بچے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور اور زندگی کا نور ہوتے ہیں۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ اس کے لیے وہ اپنے تئیں کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بہتر تعلیم اس وقت ہی بچے کے لیے سود مند ثابت ہوتی ہے جب تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے۔ نئی نسل کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ بچپن ہی سے ان کی تربیت کا خصوصی خیال رکھا جائے، کیونکہ بلند و بالا اور پختہ عمارت تعمیر کرنے کے لیے سب سے پہلے بنیادوں کو مضبوط اور پختہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بچے کی عادت بچپن تک نہیں جاتی اور بچے کی عادت بچپن تک بھی نہیں جاتی، اس لیے بچپن ہی سے مستقبل کے نئے معماروں کی تربیت اس انداز میں کرنا جو اسلامی طرز زندگی کے عین مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ جدید تقاضوں کے ہم آہنگ بھی ہو، یہ ہماری ایک نازک لیکن بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو صحیح انداز سے پورا کریں گے تبھی یہ بچے قوم و ملت کے صحیح معمار اور ہمارے لیے آخرت میں بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے۔ بچوں کا کتاب گھر کا قیام بھی اسی جذبے کے تحت لایا گیا ہے۔ اس کا مقصد بچوں کے اخلاق سنوارنے، ان کے اندر اچھائی اور عمدہ کاموں کا جذبہ پیدا کرنے اور صحیح معنوں میں ان کو مسلمان کہلائے جانے والے بچوں کا نمونہ بنانے کے لیے مختلف موضوعات پر نصابی اور غیر نصابی اصلاحی کتابیں شائع کرنا ہے، کیونکہ بچوں کی تربیت، تعمیر اخلاق اور کردار سازی میں جہاں دیگر عناصر کار فرما ہیں، وہاں ادب بھی ایک اہم عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ بچوں کو کوئی بات سکھانے،
سمجھانے اور ذہن نشین کروانے کے لیے ادب ایک اہم اور مؤثر ذریعہ ہے۔ بڑوں کو اکثر وہ کہانیاں یاد ہوتی ہیں جو انہوں نے اپنے بچپن میں پڑھی یا سنی ہوتی ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب کسی نصیحت اور اچھی بات کو کہانی کا جامہ پہنا کر بچوں کو سنایا جائے اور کہانی کے کرداروں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو نہ صرف یہ کہ بچے سے شوق سے سنتے ہیں بلکہ زیادہ عرصے تک یاد بھی رکھتے ہیں، اور اس کہانی کے اچھے کرداروں سے بچوں کو فطری طور پر محبت سی ہو جاتی ہے اور وہ خود بھی ان کرداروں جیسا بننا چاہتے ہیں۔ بچوں کی معروف لکھاریہ محترمہ راحت عائشہ صاحبہ کی یہ کتاب پیڑ کا بھوت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہر کہانی ایک سبق پر مشتمل ہے۔ کہانی میں بچوں کو بہت سی قیمتی باتیں سکھانے کا فن محترمہ بخوبی جانتی ہیں۔ یہ کہانیاں اس سے قبل ملک کے نامور رسائل جیسے ماہنامہ پھول، ماہنامہ مجلہ اقرا، ماہنامہ ساتھی، ماہنامہ پیغام لاہور، ماہنامہ ارقم اور ماہنامہ تعلیم الاطفال میں شائع ہو چکی ہیں۔ امید ہے کہ یہ کتاب بچوں اور بچیوں کی تربیت میں اساتذہ اور والدین کی بہترین معاون ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ مدارس، مکاتب اور اسکولوں کے اساتذہ اور سرپرست حضرات اور والدین سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں تک اس کتاب کا پہنچنا یقینی بنائیں تاکہ ایک مثالی معاشرہ تشکیل پا سکے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ڈائریکٹر، بچوں کا کتاب گھر۔